اس وقت جو کرنٹ رجیم ہے پاکستان میں، ان کا یہ خیال ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے، وہاں پہ تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، دوسرے سمجھتے ہیں کہ نہیں ایجیٹیشن کرنی چاہیے، اور تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان ڈفرنس آف اوپینین کو ہوا دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی بیکار ہیں، فارغ ہیں۔ کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایک سیاسی بحران ہے؟ حکومت کی بات سنیں تو وہ کہتی ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا جواب ہوتا ہے نہیں۔ دو گروہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائے جانے والے، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، جو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا ہے، الیکشن کو ایک خاص طرح کا جواز دینے کے لیے اگر اس پہ سوال اٹھے تو وہ ماحول پہلے سے بنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ میں صرف چند جج ہیں جو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر آبجیکٹیولی پولیٹیکل کرائسس کئی ایک ہے۔ سندھ میں کینال کے ایشو کی وجہ سے ایک سیاسی کرائسس جنم لے رہا ہے، کے پی میں معدنیات کے بل اور ایکٹ کے اوپر ایک مسئلہ جنم لے رہا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ دو بڑے صوبوں کے اندر ہے، اس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہے، بلوچستان میں جو بھی صورتحال ہے وہاں پہ جو گلے شکوے ہیں وہ ٹھنڈے اور شانت ہونے کا نام لے رہے ہیں۔ السلام علیکم، تھرڈ امپائر میں آپ کو خوش آمدید۔ اس وقت جو کرنٹ رجیم ہے پاکستان میں، ان کا یہ خیال ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول، اور دوسری طرف تحریک انصاف ہے، وہاں پہ تین طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ایک سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی چاہیے، دوسرے سمجھتے ہیں کہ نہیں ایجیٹیشن کرنی چاہیے، اور تیسرے وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان ڈفرنس آف اوپینین کو ہوا دے کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں ہی بیکار ہیں، فارغ ہیں۔ لیکن اصل بات یہ جو آج ہم نے یہاں پہ ڈسکورس کرنا ہے وہ یہ کہ آگے بڑھنے کا راستہ پولیٹیکلی تحریک انصاف کے پاس کیا ہو سکتا ہے۔ اجمل جامی صاحب ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ہیں۔ حبیب صاحب آپ سے شروع، آپ کے ذہن میں کوئی ہے خاکہ؟ دیکھیں جو آپ نے جمعے والی پارٹی، یہ جو آپ نے تینوں چیزیں بتائی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو سوچا جا رہا ہے وہ ایک ہے کہ ایجیٹیشن، ایک ہے بات چیت، اور تیسرا راستہ کیا ہے؟ تیسرا راستہ وہ ان دونوں کے بیچ کا ہے، اور وہ ہے کہ پہلے ایجیٹیشن پھر بات چیت، یا پہلے بات چیت اور پھر ایجیٹیشن۔ اب یہ ایک کنفیوژن کی جگہ ہے، اور دو گروہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر پائے جانے والے وہ بالکل واضح ہیں۔ اور صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ نہیں ہے، اگر آپ پورے پاکستان میں کسی بھی پولیٹیکل اینالسٹ سے یا سیاسی کارکن سے بات کریں تو وہ آپ کو یہی دو راستے بتائے گا کہ یا تو ایجیٹیشن کا راستہ ہے جس پر چلتے ہوئے آپ عمران خان صاحب کو رہا کروا سکتے ہیں، نیا الیکشن لے سکتے ہیں، اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز حاصل کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ جناب کوئی ڈیل کر لیں، کوئی طے کر لیں کہ جناب معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا، عمران خان صاحب کو باہر لے آئیں اور لیو فار another ڈے۔ تو یہ ایک دونوں کیفیات ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو آپ نے اٹھایا کہ کیا واقعی حالات قابو میں ہیں؟ اگر نظر بظاہر دیکھا جائے تو ایسے ہی لگتا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم ہو گئی بھی، 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، جو منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا گیا ہے، ہر طرح الیکشن کو ایک خاص طرح کا جواز دینے کے لیے اگر اس پہ سوال اٹھے تو وہ ماحول پہلے سے بنا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ پریکٹیکلی اب اس میں صرف چند جج ہیں جو آئینی بینچ کا حصہ نہیں ہیں، 15 تک وہ نمبر پہنچ چکا ہے آئینی بینچ کا، دو نئے جا چکے ہیں جی، باقر نجفی صاحب اور عقیل عباسی صاحب جو سندھ ہائی کورٹ کے جی، تو وہ بھی اب اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اب اور آئینی بینچ کے بارے میں تقریباً سب لوگ متفق ہیں کہ اس میں حکومت کے ووٹ فیصلہ کن ہوتے ہیں کہ کس جج صاحب کو، سپریم کورٹ کے کس جج صاحب کو آئینی بینچ کا حصہ ہونا ہے اور کس کو نہیں۔ اس کے بعد آپ ہائی کورٹس میں بھی دیکھ لیجئے تو گویا الیکشن کے اوپر بھی بظاہر ایسا کوئی عدالتی یا دستوری سوال اٹھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ تو اب پہلے تو یہ اندازہ کر لیں کہ کیا مسئلہ ہے، کس چیز کا مسئلہ؟ کہ کورٹ سے کوئی توقع اب کیا نہیں رہی تحریک انصاف کو؟ کیا پاکستان کے اندر اس وقت ایک سیاسی بحران ہے؟ حکومت کی بات سنیں تو وہ کہتی ہے نہیں، اسٹیبلشمنٹ کا جواب ہوتا ہے نہیں، پاکستان تحریک انصاف کا جواب ہے کہ ہے، اپوزیشن کی ایک دو اور پارٹیوں کا خیال ہے کہ ہے۔ سر کون سا ایسا دور تھا جب حکومت وقت نے یہ کہا ہو کہ سیاسی مسئلہ ہے؟ ظاہر ہے وہ تو نہیں کہیں گے، وہ تو نہیں کہیں گے۔ دیکھیے سیاسی، آپ یہ بتائیے کہ آبجیکٹیولی کیا پاکستان کے اندر ایک اس وقت پولیٹیکل کرائسس موجود ہے یا نہیں؟ پاکستان کے اندر آبجیکٹیولی پولیٹیکل کرائسس ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ میں تو بڑا سادہ صاحب، مجھے پہلے میں بات پوری کر لوں اگر آپ اجازت پلیز کریں۔ سندھ میں کینال کے ایشو کی وجہ سے ایک سیاسی کرائسس جنم لے رہا ہے، کے پی میں معدنیات کے بل اور ایکٹ کے اوپر ایک مسئلہ جنم لے رہا ہے، دہشت گردی کا مسئلہ دو بڑے صوبوں کے اندر ہے، اس کے اوپر نیشنل کنسنسس ہے، بلوچستان میں جو بھی صورتحال ہے وہاں پہ جو گلے شکوے ہیں وہ ٹھنڈے اور شانت ہونے کا نام لے رہے ہیں۔
جواب ہے نہیں. آپ کا کیا خیال؟ میں تو آرمی چیف صاحب کی تقریر سے رجوع کروں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ 1500 2000 لوگ ہیں, یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, ان کی 10 نسلیں بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی. نمبر 1. نہیں, یہ سب ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے نزدیک اتنا بڑا پرابلم نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. یہ بات کر رہے ہیں وہ BLA سے. ٹھیک ہے, انہیں بات کروں گا. پہلے ہم کرائسس کو بنیادی طور پہ جو ہم آج کل بات کر رہے ہیں نا, آج کل جتنا بھی ڈسکورس ہو رہا ہے اس میں یہ نہیں پتا چل رہا کہ کرائسس ہے یا نہیں. دیکھیں نا, وہ معاملہ کیا تھا اس کے اندر, وہ یہ ہے کہ جہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی وہاں پہ اکنامک اسٹیبلٹی نہیں آ سکتی. دا پوائنٹ واز, دا تھیسس واز بیسڈ آن پولیٹیکل انسٹیبلٹی. اس وجہ سے آگے وہ یہ فرماتے ہیں کہ ملک جس وقت ترقی کر رہا ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے, ہم نے صرف اب یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کتنی تیزی سے ترقی کرنی ہے. میننگ دیر بائی واٹ دے تھنک از کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی رہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ملک تو اوپر جا رہا ہے اکنامکلی. دس از واٹ ہی تھنکس. یہ ان کی تقریر سے ہمیں پتہ چلتا ہے. سو ان کی جو تقریر ہے وہی بتا رہی ہے کہ کیا سوچ رہی ہے. ایک تو میں نے آپ سے عرض یہ کیا ہے کہ آپ اس بات پہ روشنی ڈالیں آبجیکٹیولی, آپ کی رائے میں کیا اس وقت کرائسس ہے یا نہیں. نہیں دیکھیں, وہ ہے, وہ ابھی سمر کر رہا ہے, وہ ابھی نیچے چنگاری کے اندر کہیں سمر کر رہا ہے. یہ بہرحال پاکستان تحریک انصاف کا ایک کام ہونا چاہیے, اس قیادت کا ہونا چاہیے تھا, یہ ڈفرینس آف اوپینین کے باوجود, کہ وہ اس کو کم از کم تھوڑا سا ابھار کے تو رکھے, بتائے کہ صحیح نظر تو آئے. میرا خیال ہے کہ ہم تینوں ایک بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل کرائسس ہے. جی, کچھ لوگ یعنی حکومت ظاہر ہے وہ جیسے ابھی جامی کہہ رہے تھے کہ نہیں مانے گی, حکومت تو نہیں مانے گی, اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی حکومت نہیں کبھی مانی, اس طرح کا کوئی جواب نہیں ملے گا. تو لہٰذا اور PTI کہے گی اور اپوزیشن کہے گی کہ ہے, تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کیا کرائسس ہے. تو کرائسس تو ہے, اور پاکستان کے اندر یہ جو کرائسس ہے اس کا مرکز, آئی آف دا اسٹارم کیا ہے, وہ ہے عمران خان. یس, PTI عمران خان, عمران خان ٹھیک, اور ظاہر ہے ان کی جماعت PTI. دیکھیں, عمران خان ہے اس پورے کے پوری کرائسس کی آنکھ میں بیٹھے ہوئے. اب اس کرائسس کو سلجھانے کی جتنی بھی کوششیں کی گئی ہیں اب تک, وہ 2 طرح کی ہیں, 3 طرح کی. ایک ہے انتظامی, کہ مارو, جیل میں ڈال دو, پکڑ لو, اس سے کرائسس حل نہیں ہوا. دوسری ہے دستوری, دستور میں تبدیلی کر دو, کرائسس پھر بھی حل نہیں ہو رہا. الیکشن, اس کو اپنی مرضی سے توڑ مروڑ دو, پھر بھی کرائسس حل نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو اور اس کی اتحادی جماعتیں ہوں, حکومت میں شامل ہیں, وہ اس کرائسس کو اب تک ختم تو نہیں کر سکے. تو لہٰذا اس کرائسس سے اب نکلنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ کرائسس کے انڈیکیٹرز کم ہو گئے ہیں, ایسے کم ہوئے ہیں کہ وہی آپ کے والی بات, آئین میں تبدیلی کر دی آپ نے, انتظامی طور پہ سب معاملات کر کے, اس کو ڈرا کے, اس کو دھمکا کے, اس کو ہٹا کے آپ سیدھا کر کے بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر جب دوبارہ بیچ میں سے یہ بات نکلتی ہے کہ اپوزیشن الائنس کی طرف جانا ہے, تو کہیں اس کے خلاف بیان آ جاتا ہے, کہیں جا کے وہ کہتا ہے میں بات کرنے لگا ہوں, اس کی وجہ سے مولانا ناراض ہو جاتے ہیں, وہ الائنس نہیں بن پا رہا. تو ایک اس کو ایمپلیفائی کر کے رکھنا تو بہرحال تحریک انصاف کا کام ہے, ایک ایونٹ بنانا. ڈس رے ود ان اپوزیشن اور ود ان PTI تو اپنی جگہ ہے, بٹ حبیب صاحب جہاں بات لے کے جانا چاہ رہے ہیں وہ اس کرائسس کی آئیڈینٹیفیکیشن کو فوکس کر رہے ہیں. کرائسس ہے یہ دیکھیں, وہ نہیں سمجھتے کہ کرائسس. دیکھیے, ہمیں لگ رہا ہے کہ چھوڑ دینا کہ کون سمجھ رہا کون نہیں. میں آپ سے بار بار کہہ رہا ہوں حکومت کبھی نہیں مانتی. آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کرائسس ہے تو صحیح. اچھا دیکھیے, یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے نا, اب ہم ذرا اس کے انداز اس کو دیکھتے ہیں نا کہ وہ کرائسس وہ کہہ رہی ہے کہ جناب میں نے یہ سنا ہے, بعض طاقتور لوگوں سے روایت میں نے سنی ہے کہ انہوں نے کسی مجلس میں کہا کہ جناب پاکستان میں تو ہمیشہ کسی نہ کسی درجے کا جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ رہتا ہے, جی, تو لہٰذا یہ سیاسی عدم استحکام کو آپ نارملی سمجھیں. صحیح. اچھا, اب کچھ لوگوں نے اسی نقطے کو اٹھایا اور اس پہ نغمے لکھے, اس کی دھنیں بنائیں, اور اس کی طرزیں طرح طرح ٹی وی پر گاتے بجاتے آپ کو نظر آتے ہیں, یوٹیوب پہ بھی. اچھا, ایک تو یہ ایلیمنٹ ہے کہ بھائی آپ ڈینائل میں چلے جائیں, کچھ ہے ہی نہیں. اچھا, اب آپ ذرا یہ دیکھیں کہ کیا یہ جو نقطہ نظر ہے یہ درست ہے؟ ہرگز نہیں. بنیادی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ کمرے کے اندر گیس کا پائپ کھلا ہوا ہے, صرف اس میں کچھ چنگاری اٹھنی ہے اور اس میں اچانک آگ بھڑک اٹھنی ہے. تو لہٰذا اس چنگاری سے بچنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے تو اس پائپ کو بند کرنا ہے اور کھڑکی کھولنی اور کھڑکیاں کھولنی ہیں تاکہ یہاں پر آگ نہ لگے. اب ہو کیا رہا ہے, آپ نے چونکہ پائپ کھلا ہوا ہے اور آپ اس اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں کہ پائپ نہیں کھلا,
ٹھیک ہے. چونکہ مجھے میری سونگنے کی حس کمزور ہے تو میں سمجھ لوں کہ گیس میں تو کمرے یا اس سے فرق ہی نہیں پڑتا. گیس کی کوئی بو نہیں ہے. ٹھیک. اچھا اب آپ ذرا دیکھیے کہ آپ کا بلوچستان کی کیفیت کرائسس کو گمبھیر کرتی چلی جا رہی ہے, خیبر پختونخوا کی کیفیت گمبھیر کرتی چلی جا رہی ہے, اور اب یہ نہروں والا مسئلہ گمبھیر تر کرتا چلا جا رہا ہے کہ ایز آف ناؤ جب ہم بات کر رہے ہیں تو آپ سکھر میں دیکھیے کہ سکھر میں جو قومی شاہراہ ہے وہ بند ہے اس وقت. وہ کیا اور کیوں بند ہے کہ وہاں کراچی سے سندھ بار کونسل نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے, اور اس وقت سارے وکلاء وہاں پر اکٹھے, اور ان کا کیا ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب سندھ کے سارے وکلاء اس بات پہ یکسو ہیں کہ نہریں نہیں بننی چاہیے. تو آپ وہاں پر بھی آپ نے اس کرائسس کو جگہ جگہ بانٹ دیا, پھیلا دیا, تو لہٰذا کرائسس تو ہے. اب اس کرائسس سے نکال کون سکتا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف تنہا نکال سکتی؟ نہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کوئی ایسا پریکٹیکل سلوشن تو اپنے ذہن میں رکھے, اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اگلے یہ سمجھ رہے ہیں بقول آپ کے کہ گیس کا پائپ نہیں کھلا ہوا یا گیس نہیں ہے اور یہ کوئی کسی قسم کا خطرہ نہیں ہے, یہ تو نارمل روٹین کی چیز ہے. اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب کچھ اور بھی تو سوچنا ہے آؤٹ آف دا باکس, بیکاز دا پریویس سولوشنز دیٹ ور تھاٹ ٹو بی سولوشنز آر ناٹ ورکنگ فار پی ٹی آئی. لیٹس بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ. ہاں, یہ ہے پوائنٹ کہ اب پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان جو اس کرائسس کا شکار ہیں, تو اور مسئلہ اس کا حل کیا ہوگا؟ دیکھیں, اس کا حل ہمیشہ بیسکس میں ہوتا ہے. بیسکس پہ آتے ہیں سر. پہلے آپ پچھلے ایک ہفتے کے اندر 2-4 ایونٹس ایسے ہوئے ہیں, یہ کل رات بھی ہم ایک مجلس میں بات کر رہے تھے, ابھی میں اور بھائی صاحب ایک جگہ بات کر رہے تھے کہ جیسے ہی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر سپورٹر قدرے اپنی قیادت سے یا سیاسی حالات و واقعات سے یا بندوبست سے تھوڑا مایوس ہو کے ٹھنڈا ہوتا ہے, تو یہ حکومت کا شکر گزار ہونا چاہیے سسٹم کا, پی ٹی آئی کے لوگوں کو بالخصوص, کہ ابھی ورکر سپورٹر قیادت کے اوپر انگلیاں اٹھا رہا تھا, یہ غلط کر رہا ہے, یہ کسی کہنے پہ مذاکرات کر رہا ہے, اس کو اجازت نہیں ملی, یہ غدار ہے, یہ اپنی سیٹ پکی کر رہا ہے, یہ فلاں کو لان تان کر رہا ہے, یہ سب کچھ چل رہا تھا. پی ٹی آئی میں دھڑے بندی ہے, گروہ بندی ہے, فلاں ہو گیا, شیر افضل مروت آ گیا, فلاں آ گیا, ڈمکان آ گیا, یہ مانترا یہ چل رہا تھا. اس بیچ میں 2-4 ایونٹس ہوئے ہیں, ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان ایونٹس نے اسی ورکر کو جو کہ بکھرا ہوا ہے, کبھی اس کی سائڈ لے رہا ہے, کبھی اس کو اکٹھا کر دیا. وہ کیا ایونٹ؟ اکٹھے 2-4 ایونٹ ہوئے ابھی ریسنٹلی, چاہے علیمہ بی بی کا معاملہ دیکھ لیں اور اس طرح کے جو قومی سیاسی بیانات ہیں وہ دیکھ لیں. اس کے بعد ورکر سپورٹر پی ٹی آئی کا یوں اکٹھا ہوا ہے, اس نے اختلافات بالائے طاق رکھے, قیادت کی دشنام ترازیاں سائڈ پہ رکھیں فار ٹائم بینگ, اور اس نے کہا جی یہ ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ. یہی بات ہم اپنے تجزیے میں ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے 10 فارورڈ بلاک بنا لیں, 10 نئی جماعتیں بنا لیں, 10 نہیں 1000 پریس کانفرنس کروا لیں. ایک شاید جو سامنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو عوام اور خان کا جیل بیٹھے کا تعلق ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو پا رہا. اس کو چینلائز کیسے کرنا چاہیے؟ ہاں, سلوشن آپ آ جائیں اس کے اوپر. وہ کل بھی ہم نے بات کی تھی سر, میری ناقص رائے میں موجودہ دستیاب قیادت ایک قائم مقام قیادت ہے. ایک ٹائم بینگ آپ نے ایک مینیجریل پوسٹیں انہیں دی ہوئی ہیں, آپ اس قیادت کو لیجٹیمیٹ کر دیں تھرو انٹرا پارٹی الیکشن. اس سے جو پی ٹی آئی کا ورکر سپورٹر رجسٹرڈ ہے وہ چنیں ان بندوں کو جن کے پینل کے اوپر خان صاحب کی تائید ہو, تو اس کا یہ مسئلہ فار ٹائم بینگ حل ہو جائے گا کہ یہ عوامی حمایت یافتہ یا خان کا نامینیٹڈ یا ورکر کے اعتماد والا بندہ نہیں ہے, یہ تو فلاں کٹ آؤٹ ہے. وہ جو الیکٹڈ قیادت ہوگی پی ٹی آئی کی, پھر چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ کرے, چاہے وہ اپوزیشن الائنس بنائے, چاہے وہ کوئی بائیکاٹ کرے, چاہے اسمبلیوں سے نکلے, جو بھی کام کرے گی اس کے پیچھے ایک لیجٹمیسی کھڑی ہوگی. تو یہ کرنے کون دے گا یہ کنونشن اور یہ میں عرض کرتا ہوں میری اطلاع ہے, ہال میں بیٹھی ہوئی تھی علیمہ خان صاحبہ, انہوں نے آ کے وہ ہال اب کیا کہہ سکتا ہے کوئی, دفعہ 144 نافذ ہے اطلاع ہال کے اندر. پی ٹی آئی کے کچھ خیر خواہ پرانے جو لوگ ہیں جو خان صاحب کے بڑے پرانے دوست یا پی ٹی آئی کے بانیان میں شمار ہوتے ہیں, انہوں نے تھرو علیمہ خانم اور 1-2 اور سنجیدہ لوگوں کے ذریعے اس بات کو پرویل کرنے کی کوشش کی ہے, جس کے اوپر کافی حد تک کنسنسس پایا جاتا ہے. اگلا مرحلہ وہ جو آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیسے اس کا پیو کرنا رستہ. جامی صاحب, ایسے موقع پہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت بڑی حماقت ہوگی کہ اگر وہ آپ کی رائے کو تسلیم کرے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کا الیکشن نمائندگان کے تعین کے لیے نہیں ہوتا. یہ پاکستان کے اندر ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے کہ جناب پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوتی, ان کا سٹرکچر نہیں ہوتا, وہ سٹرکچر بنتے بنتے معاملات آگے چلتے ہیں. سر یہ مسئلہ تو حل ہو جائے گا نا کہ جو لوگ کہتے ہیں یہ ٹاؤٹ ہے, اس وقت یہ غدار ہے, اس وقت سادہ سی بات, لیجٹمیسی دیں انہیں. سادہ لیجٹمیسی صرف ایک شخص سے آتی ہے اور اس کا نام ہے عمران خان. ٹھیک ہے, عمران خان
اس کو آئسولیٹ کر کے آپ اس کا پیغام ہی نہیں آنے دے رہے. عمران خان صاحب آپ کو بنا دیں, زید کو بنا دیں, بکر کو بنا دیں, جس کو چیئرمین بنائیں, جس کو سیکرٹری جنرل بنائیں, عوام بھی اور پارٹی کے کارکن بھی اس کو قبول کریں گے. کر رہے ہیں اس وقت جی بالکل قبول کہاں کر رہے ہیں؟ نہیں, آپس کے مسائل ہیں ان کے, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کا کے حوالے سے جو کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ اسے پولیٹیکل سپیس ملے اور اس کو الیکشن ملے, یہی ہے نا. جی جی. اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کے نقطہ نظر سے یہ ہے کہ عمران خان صاحب چاہے جیل میں رہیں چاہے باہر رہیں, لیکن اس حکومت کو لیجیٹیمیسی دیں, اس حکومت کو قبول کر لیں. ٹھیک ہے, یہ اپنے سسٹم چلنے دیں, سسٹم چلنے دیں. دیکھیے یہ دونوں چیزیں بیک وقت ہونا ممکن نہیں ہے. یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ 180 ڈگری کے فاصلے, 180 ڈگری مختلف ہیں. تو اب اس لیے مختلف ہے نا کہ یہ دونوں چاہتے ہیں پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈیل کرنا. جی اب دیکھیے پوزیشن آف اسٹرینتھ ثابت کر چکی ہے پاکستان تحریک انصاف 8 فروری 2024 کو. وہ نہیں مانتے نا سر. پوزیشن آف اسٹرینتھ کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے جمہوری اسٹرینتھ آپ مان نہیں رہے, یہ پرابلم ہے. تو سر ہوگی پرابلم. اب اس کا سولوشن اب اس کا سولوشن کیا ہے؟ ہاں یہ ہے ایشو. دیکھیے دنیا میں اس کے سولوشنز جب نکلے, پاکستان کے اندر جب نکلے تو پاکستان کے اندر مقبول سیاسی جماعت, حکومت کی ناکامیاں اور اسٹیبلشمنٹ کا وزن, یہ فیصلہ کن ہوتا ہے. یہ ماضی رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے بھائی, ایک مقبول سیاسی جماعت ہو, وہ کوئی تحریک چلائے, اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے کھڑی ہو, تو اس کے بعد حکومت نہیں رہتی. یہ ہے کہانی. اچھا آزمایا ہوا فارمولا, آزمایا ہوا آزمودہ فارمولا ہے. اچھا اب آپ ذرا دنیا میں چلے جائیں. دنیا میں کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں ایک تحریک, عوامی تحریک, اور جب عوامی تحریک بنتی ہے اس کو اسٹیبلشمنٹ کی, اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل نہیں ہوتی, تو پھر بہت ہی خطرناک کام ہوتا ہے, اسٹرینج کام ہوتا ہے. وہ یہ ہے کہ پھر دنیا کی کوئی طاقت اس تحریک کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے. صحیح. آپ عرب سپرنگ کو یاد کریں, ایسا ہی نہیں ہوا تھا. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کیمپینز چلی تھی پورے عرب ملکوں میں, اور دنیا کی جو طاقتیں تھیں ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو گئی تھی. ابھی آپ کے سامنے شام میں کیا ہوا؟ یہی ہوا کہ ایک کیمپین چلی, اور شام جو ہے وہ دنیا کے سارے بڑے سر وہ ایک لارجر پکچر ہے, اسٹریٹجک ڈائنامکس کا انٹرنیشنل جو ہے. یہ ہے کہ اس لیے بہت بہتر ہے کہ آپ پاکستان کے اندر اس کرائسس کو حل کر لیں. یہ ہے آئیڈیل صورتحال. اور آئیڈیلی جو ون ون صورتحال ہے وہ کیا ہے؟ ون ون صورتحال یہ ہے کہ آپ ہمارے دستور کی طرف رجوع کریں, بیک ٹو دا بیسکس. وہ کرنا ہوتا تو ان تک کرنا. اور سر دستور کی طرف رجوع کب کیا گیا ہے؟ اور اب آپ نے غلطیوں, دیکھیے غلطیوں کا ازالہ کرنا ہے. جس طرح جنرل پرویز مشرف کی غلطیوں کا ازالہ جنرل اشفاق پرویز کینی نے کیا تھا, تو آپ ان غلطیوں کا اب جو کچھ بھی ہے, موجودہ حکومت کی غلطیاں ہیں, جس کسی بھی کی بھی غلطیاں ہیں, ان غلطیوں کا ازالہ جب کر دیا جائے گا تو سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے. ایک دم کرائسس کی جو کیفیت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. لیکن ہے سر اوور ویلمنگلی آپ خواہشات ایسی خوبصورت پیدا کر رہے ہیں. آئیڈیل سچویشن بیان نہیں, آئیڈیل تو ہے یہ ٹھیک ہے پہلے دن سے, لیکن یہ معاملہ بن نہیں رہا. اچھا اب آتے ہیں ریئل سچویشن. نہیں, ریئل میں پی ٹی آئی پہ آئے نا, یہ تو سن کے اچھا لگا کانوں کو سر آپ کی بات, لیکن انج ہونا نہیں چاہیے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, پاکستان میں جب ہوا ایسے ہی ہے جیسے میں نے عرض کی. سر وہ پھر کی ہوں بات وہ بعد میں جو مرضی ہوتا ایسے ہی. دیکھیے سر آپ پی ٹی آئی کو میرے خیال اس سے زیادہ خوشبخت جماعت کوئی نہیں ہے. جامی صاحب لیٹس ایڈمٹ اٹ کہ ہم لاہور میں بیٹھے ہیں, پاکستان میں بیٹھے ہیں, ہم اس کرائسس کو سالو کرنے کے طریقے بالکل واضح طور پہ ذہنوں میں لیے بیٹھے ہیں. یہ آپ کی میری مہارت کی بات نہیں ہے صحافیانہ. آپ سڑک پہ چلتے ہوئے کسی ایک آدمی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ یہ کرائسس سالو کیسے ہونا. سر گل تو ٹھیک ہے. اچھا وہ آپ کو بتا دے گا اینڈ سالو. ہم اپنے ڈسکورس میں سے مشکل بنا رہے ہیں. اچھا اب آپ ذرا سادہ سی بات ہے سر, آپ یہ بیڈن روڈ پہ جائیں, بیڈن روڈ پہ جامی صاحب آپ مائک لے کے کھڑے ہو جائیں اگر آپ میں ہمت ہے. جی اچھا مائک بیڈن روڈ سے یاد آیا, وہ ایک قصہ تھا بیڈن روڈ کا ہی, اندرون لاہور ایک پان شاپ پہ پرانا. وہ ذرا کل بھی رات کو آپ سنا رہے تھے, بڑا لطف آتا ہے وہ ہمیشہ جب بھی آپ سناتے ہیں. دیکھیے جب کوئی لیڈر ایک اپنی ایک خاص حد سے
نذیر ناجی صاحب کا ایک فقرہ ہے کہ جب کسی پولیٹیکل کارکن کی شہرت اس کی گلی سے باہر نکل جاتی ہے تو پھر پورے ملک میں پھیل جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر ایک الیکشن جیتتا ہے، حکومت کرتا ہے، اس سے اوپر کا ایک درجہ ہوتا ہے جہاں پہ آ کے وہ لیجنڈ بن جاتا ہے. جیسے کہ بھٹو بن گئے، جیسے کہ عمران خان اس وقت بن گئے. تو جب جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا تھا تو اس وقت یہ بڑی بحثیں ہوا کرتی تھی، اور یہ لطیفے کے راوی ہیں اظہر عباس صاحب، اور ان کی روایت ایک دوست نے کی تو میں لہٰذا ان سے منسوب کر کے جیو ٹی وی والے. جی. تو خیر جناب انہوں نے ایک اطہر عباس صاحب کے بھائی اور مظہر عباس صاحب کے بھائی. اب جناب ہوا یہ کہ بھٹو اور ضیاء الحق کی بحثیں ہوا کرتی تھی لاہور میں بہت زیادہ. تو ایک دن کہیں شہر میں پان والے کی دکان پہ ایک صاحب آئے تو انہوں نے بھٹو کی شان میں کو گستاخی کر دی، اور ان دنوں ضیاء الحق کے دور میں بھٹو کی شان میں گستاخی کرنا آپ کو حکومت کے قریب لے جاتا تھا. گالی دینا، بھٹو کے اندر کوئی فالٹ تلاش کرنا، یہ سب کچھ وہاں پہ قریب لے جاتا. آج جلے معاملہ ہے. اچھا یہ فقرہ آپ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے، سننے والوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا. آپ کے خیال میں سننے والے ہیں وہ بیوقوف ہیں. تو وہاں پہ ایک پان والے کے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، انہوں نے بھٹو کے بارے میں کچھ واہی تباہی بات کی. تو پان والے نے کہا، اوے تو جاندا نہیں پٹو نو، پنجابی سٹائل میں پٹو پٹو جاندا نہیں پٹو نو. اے جڑی 65 دی جنگ سی نا، اے پٹو نے جیتی سی. انہوں نے کہا کیویں؟ انہوں نے کہا جدو ایوب خان نو پتہ لگیا نا کہ انڈیا نے حملہ کرتا لاہور تے ایوب خان پریشان ہو کے انہیں پٹو نو فون کیتا. انہوں نے کہا پٹو گل سن. پٹو آیا، ایوب خان نے کہا پٹو جنگ لگ گئی. تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا بس ہوں چھڑ دیو، میں ہے نا، مینو صرف ایک جہاز دیو. ایک جہاز صرف. بھٹو نو ایوب خان نے جہاز دیتا. ٹھیک. بھٹو جہاز وچ بیٹھا ہے تو سیدھا چین. ٹھیک. چین جہاز پہنچیا بیجنگ دے نیڑے نیڑے. انہیں تھلے ویکھیا تمبو لگے ہوئے. ٹھیک. جہاز لتھا، کناتاں لگیاں نے، تمبو لگے نے، اندر چون لائی تقریر کر رہے. تقریر کر رہے ہیں. چون لائی تقریر کر رہا ہے. پٹو نے کنات انج کیتی، انج اگے ہو کے ویکھیا. چون لائی نے ویکھیا، انہیں کہا پٹو تو خیری؟ انہوں نے کہا جنگ لگ گئی. انہوں نے کہا پھر دس حکم کر. انہوں نے کہا جہاز چاہیے نے. انہوں نے کہا میرا ویر جن کا ہے. انہوں نے کہا کہڑے چاہیے نے. انہوں نے کہا چون جالے. پائیا پٹو دا جہاز اگے اگے وے، پیچھے پیچھے چون جالے جہاز آ رہے. جیسے لوری رنگ بھائی سے بیان کرتے ہیں پاکستان جناب پٹو دا جہاز اگے گیا سی، پیچھے جناب چون جالے جہاز نال ہی پچکاری بار تے نال ہی انڈیا دا پٹاخہ بول گیا. اچھا دیکھیے اب اس کہانی میں کوئی صداقت نہیں، لیکن کیا ہے کہ ایک جب لیجنڈ بن جاتا ہے کوئی لیڈر، تو کوئی پولیٹیکل لیڈر، تو اس کے بارے میں پھر اس طرح کی کہانیاں چلتی رہتی ہیں. جیسے نقدہ کوکا، قیدی نمبر 804. آپ دیکھ لیجئے نا کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. بہت کم لوگ ایسے رہے ہیں پاکستان کی تاریخ میں کہ جن کی زندگی میں لوگوں نے گانے بنائے اور مقبول ہوئے. یہ عمران خان کی مقبولیت کا ایسا ثبوت ہے کہ آپ چاہیں بھی تو آپ اس کو مٹا نہیں سکتے. تو لہٰذا اتنے بڑے آدمی کی قید پاکستان کے اندر بذات خود ایک کرائسس ہے. ایک بذات خود کرائسس ہے. تو اس کرائسس سے نکلنے کا راستہ آپ کو آپ کا دستور فراہم کرتا ہے. آپ کسی کی مرضی پہ نہ چلیں، آپ کسی کے مطالبات نہ سنیں، آپ اپنے تمام اشکال، اپنے عدم تحفظات، اپنے جو بھی اشکالات ہیں، تذبذب ہے، خوف ہے، ان سب کو دستور کی طرف موڑ دیں. اچھا سر، دستور کی طرف اگر نہیں موڑا ایک عرض کر لوں پلیز سر. آئیڈل بات آپ نے کر دی اتنے شاندار لطیفے کے بعد، بندی نہیں سی ویسے، قسمیں نہیں سی بند دی. چلو اس کے بعد جھکتا نا پروگرام جاری رہنا چاہیے. ٹھیک.
کہ 2-4 مجھے بھی سوجی ہوئی تھی، کیونکہ ایک پان والے کی اور سٹوری ہے. اس سے پوچھا گیا تھا کہ کون سا پان کھا رہا ہے، اس نے گرو نجمہ کہا تھا اور اس کے بعد جواب کیا دیا تھا وہ بیان نہیں بھی ہو سکتا، وہ تسی یوٹیوب پہ کلک کر لے. سر یہ میں جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ پی ٹی آئی بڑی خوش بخت جماعت ہے کہ جیسے کسی ڈیڈ اینڈ پہ پہنچتی ہے یا کوئی اسٹیلمیٹ ہوتا ہے کوئی اپرچونٹی مل جاتی ہے. پولیٹیکلی قربت کا کوئی امکان حکومتی جماعتوں سے کوئی فطری طور پر ایسا نقطہ جہاں پہ کوئی ویو لینتھ میچ ہونی نہیں کر رہی تھی. پھر جو کامن فرینڈ ہوتا ہے اس تک ایکسیس یا ایلفی جو لگی ہوئی ہے اس کو توڑ کا بھی حل نہیں نکل رہا تھا کیونکہ صفحہ بڑا پکا لگا ہوا ہے. لیکن آپ چیک کیجئے کہ کینال والے ایشو کے اوپر پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے اندر کیسے ایک فطرت نے ایک ماحول بنایا ہوا ہے. سو اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پی ٹی آئی فوراً کوئی نچھاور کر دے اور کوئی انقلاب کی نوید سنانا شروع کر دے. نیچر از پرووائڈنگ یو این اپرچونیٹی ٹو بینک آن. آپ پولیٹیکلی ایسے ڈائنامکس بدلے ہیں کہ جہاں پیپلز پارٹی خود پھنسی ہوئی ہے. پولیٹیکل قیادت ہمیشہ ایکسپرٹائز کرتی ہے، ہٹ آن کرتی ہے، بینک آن کرتی ہے. آپ اسے کوئی نیگیٹو میٹافور دینا چاہیں وہ دے دیں، ایکسپلائٹ کرتی ہے. آپ جہاں معدنیات کے اوپر قید خان سے ملاقات کروائیں گے پھر بات ہوگی، گو کہ اس کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے کہ علی امین صاحب پہلے دستخط کر چکے تھے. ایسے ہی آپ یہ آپ وہ لال ملی کے رزلٹ دیکھ لیں نا کیا آئے ہیں. 80 اتنی زیادہ معاملات کے باوجود 80,000 سے اس کے ووٹ وہاں پہ آئے. اور اس الیکشن کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا ہے جی وہ بھی کہانی ہے کہ آخری 5-10 پولنگ اسٹیشنوں سے کتنے ووٹ نکلے ہیں. لیکن وہ اٹ اسپیکس والیوم کہ ہاؤ مچ پی ٹی آئی اور اپوزیشن الائنس کتنا ایگزسٹ کرتا ہے. دیٹ ٹو تالپور صاحب والی سیٹ کے اوپر، یہ وہ کراچی حیدرآباد کی بات نہیں ہو رہی. تو یہ کینال والے ایشو کے اوپر پی ٹی آئی ایک سٹینڈ لے کے پیپلز پارٹی کو وہ نقطہ فراہم کر سکتی ہے کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی مجبور ہو کہ مسلسل رجوع عوام کی طرف اور اس ایشو کے اوپر رکھے، انہیں ہلنے نہ دیں. دیکھیے وہ جو آصف علی زرداری صاحب ہے نا، آصف علی زرداری صاحب ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد صحت یاب ہوں. آصف علی زرداری صاحب بھی اس صفحے پہ چپکے ہوئے ہیں. صحیح. آصف علی زرداری صاحب کے پاس یہ آپشن نہیں ہے کہ وہ اس صفحے سے اکھڑ کے دوسری جگہ جا سکے. سر منڈا بےتاب گئے. اب مسئلہ یہ ہے منڈے دی بےتابی نو کیش کرنا چاہیے پی ٹی آئی. منڈا بےتاب نہ بھی ہو تو کیچ 22 تو بنا ہوا نا وہاں پہ. نوجوان اگر بےتاب بھی ہے تو بزرگوں کی مجبوریاں ہیں. تو جو والد بزرگوار ہیں ان کی مجبوری ہے کہ وہ یہاں سے نہیں ہٹ سکتے. اچھا اب یہاں پہ ایک اور ہے جو پیپلز پارٹی کے اندر ایک بات ہو رہی ہے، وہ یہ ہے اب جو دبے دبے لفظوں میں ابھی وہ یہ ہے کہ جناب اگر پیپلز پارٹی کو فرض کیا حکومت سے الگ ہونا پڑے تو کیا صدر کو استعفیٰ دینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے، صدر صاحب اگر استعفیٰ دیتے ہیں تو اس کے ساتھ کئی دیگر مسائل پیدا ہو جائیں گے. اور وہ مسائل جو ہیں کچھ اکاؤنٹس کے بارے میں ہیں، کچھ بینکوں کے بارے میں ہیں، کچھ یہ ہیں، کچھ وہ ہیں، بہت کچھ ہے. اچھا تو صدر صاحب اگر استعفیٰ نہ دیں تو گورنر تو ہٹائے جا سکتے ہیں. تو صدر صاحب تو اپنی جگہ رہیں گے تو گویا ان کو وہ امیونٹی بھی حاصل رہے گی جو صدر کو ملتی. جی. تو وہ جو ایک معاملہ ہے وہ تو وہیں رک سکتا ہے. اور حکومت سے الگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے گورنر استعفے دے دیں اور آپ بڑے آرام سے کہیں کہ جناب ہم تو اس حکومت کے ساتھ نہیں ہیں، اور پھر ایک تقاضا ہو جائے کہ جناب اب یہ حکومت اعتماد کا ووٹ لے کے دکھائے. یہ ہے نا نہ کرنے والی گل ہے. ہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تک پیپلز پارٹی نہیں جائے گی. ہاں ٹھیک. وہ منو بھائی ایک لطیفہ مرحوم سنایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ ایک کسی نے چیل سے پوچھا کہ تیری شکل بھی باز جیسی ہے، تو اڑتی بھی باز جیسی ہے، تیری نظر بھی باز جیسی ہے، یہ بتا کہ باز تو جھپٹتا اپنے شکار میں، تو نیچے جا کے اسکیونجر کا کام کرتی ہے، تو مردار کھاتی ہے. تو چیل نے کہا بات تو تمہاری ٹھیک ہے، ہم سب ہیں تو میں باز کی طرح ہی ہوں، لیکن جب میں شکار تاڑ لیتی ہوں، اس کے بالکل قریب جاتی ہوں، حملہ کرنے لگتی ہوں تو میرا ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی بالکل اس راستے پہ چل رہی ہے جو اپوزیشن کا راستہ ہے. پیپلز پارٹی اپوزیشن کے قریب بھی آتی چلی جا رہی ہے، لیکن جب ٹائم آتا ہے تو اس وقت پیپلز پارٹی کا ہاتھ نکل جاتا ہے یا پھر ترا نکل جاتا ہے یا پیپلز پارٹی کا ترا نکل جاتا ہے. اب اس پوزیشن ترا والا گل رکھ لو. پیپلز پارٹی کے پاس یہ گنجائش نہیں ہے
یہ اس کے اندر فی الحال سر دست یہ ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے بڑی تیز آئی ہوئی سولوشن صرف سولوشن کی گل کر. ہاں دسو. تیز آئی ہوئی. یہ ایک پولیٹیکل اینڈ ریئل سولوشن ہے. ٹھیک سر ایک منٹ ٹھہرو. حضرت مولانا دہشت گردی کے اوپر جو موقف رکھتے ہیں اور دہشت گردوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ کے اوپر جو موقف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے بہت کلوز ہیں. حضرت مولانا افغان مہاجرین کے انخلاء کے اوپر جو موقف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے بہت کلوز ہیں. حضرت مولانا جو مائنڈ اینڈ منرل کے اوپر موقف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کے بہت کلوز ہے. حضرت مولانا جو دھاندلی کے اوپر ان کا جو شکوہ شکایت ہے چاہے وہ ذاتی نوعیت کا یہ جے یو ایف اے کی حد تک محدود ہے وہ پی ٹی آئی کے انتہائی کلوز ہے. حضرت مولانا آئین اور قانون کی بالادستی کے اوپر جو رائے رکھتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے مطمع نظر سے انتہائی مماثلت رکھتے ہیں. حضرت مولانا پہلا ٹینیور آیا جب حکومت کے صفوں میں شامل نہیں ہوئے. حضرت مولانا اتحاد میں شامل ہونے کو تیار بھی ہوتے ہیں, قربتیں بڑھتی ہیں, ان کا طرح نہیں نکلتا, ان کو ہنسی آتی ہے. اور وجہ یہ میں اتنی مماثلتوں کے بعد سوال یہ اٹھا رہا ہوں کہ ان کا ایک ہی شکوہ ہے کہ جی تسی اسٹیبلشمنٹ نے ہیلو کر دے اسی پہ تو کٹی کر لیں گے. دیکھیے آپ اتنی مماثلتوں کو بھی اگر کوئی سیاسی جماعت ایک پلیٹ فارم پر منتج نہیں کر پاتی تو یہ مولانا دا ترا ہے گا یہ پی ٹی آئی دا ہنسا ہے گا. نہیں مسئلہ سوال دیکھیے اس میں یہ ہے کہ سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی, بہت سارے لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک گرتی ہوئی عمارت ہے. اس عمارت کے اندر بہت سارا قیمتی سامان ہے. جب یہ عمارت گر جائے گی تو ہم اس میں سے سامان نکالیں گے. اچھا ایک تو جب آپ کے تجزیے کی بنیاد ایک ڈسٹرکشن ہو تو پھر آپ درست تجزیے پہ تو پہنچ ہی نہیں سکتے. نئی عمارت نہیں بن سکتی. اب میں آپ کو ایک خبر دیتا ہوں لیکن نہیں دینی دے دینا چاہیے. ہاں دے دینی چاہیے. دیکھیے پی ٹی آئی اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان وہ ساری مناسبتیں جو بھی آپ نے بیان فرمائی ہیں وہ موجود ہیں. پھر لیکن مولانا کی طرف سے کچھ ایسے ایک دو مطالبات ہیں جی وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس پہ بھی سائن کرے. اچھا مکھیہ منتری کا مسئلہ ہے؟ نہیں. اچھا بالکل یہ مسئلہ ہے, کسی عہدے کا مسئلہ نہیں ہے, ایکچولی اس نیریٹو کا مسئلہ ہے. اوکے ٹھیک. جو اس اتحاد مجوزہ اتحاد نے آگے بڑھانا ہے. اب اس کے اندر دو شقیں ایسی ہیں کہ جن پہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ یہ شقیں اس کا حصہ نہ ہو. پھر گل ہو سکتی ہے, پھر بات ہو سکتی ہے. مولانا پولیٹیکلی مولانا کو وہ شکیں سوٹ کرتی ہیں اور مولانا کو وہ شکیں سوٹ کرتی ہیں. مولانا مثلا میں آپ کو ایک عرض کروں, میں اب ان شکوں کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا, میں صرف آپ کو یہ بتاتا ہوں. یہ ٹیبل کا رنگ سیاہ, ٹھیک ہے, ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, میں بھی دیکھ رہا ہوں. اچھا مولانا چاہتے ہیں کہ اس سیاہ ٹیبل کو لکھا بھی جائے کہ جناب اس میں کہ یہ اس ٹیبل کو سیاہ کہا جائے گا. او یار میں دسنا بس ایویں لمبی گل کر رہے ہیں استاد محترم. مولانا کہہ رہے ہیں ٹیبل ہے اے تے جا پیالہ پیا ہے نا اے دا ادراک کرو کیا پیالہ پیا ہے. اس ٹیبل میں جڑا کیری کر رہے ہیں نا وہ ہے پیالہ کر رہے ہیں. آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں, مطلب پہلے سے موجود یعنی پگ میں گا. نہیں اس کے علاوہ دو چیزیں اور ہیں. وہ معاملہ تو نہیں سر مجھے عرض کرنے دیں, دو چیزیں اور ہیں. وہ یہ ہے کہ اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے خان صاحب کو ہر طرح سے ہم نے ہر طرح کی پیکنگ پوری ہو گئی ہوئی ہے. اب ملاقاتوں والا معاملہ ایسے بھی کر لو, وہ کر کے دیکھ لو, جو کرنا ہے ہو جائے گا. تھوڑا ٹائم اور لگے گا. خان صاحب اپنے ہائی ہارس سے نیچے اتریں اور دو مطالبات کم از کم, ایک فوری الیکشن نہیں اور دوسرا جو پچھلا الیکشن ہوا ہے وہ کھولنا نہیں ہے. یہاں پہ بات ہوتی ہے تو بات آگے بڑھے گی. دیکھیے یہ باتیں یہ عمران خان صاحب کے سامنے آج بھی نہیں. جی ٹھیک ہے, ابھی بھی وہی ہے نا پھر. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی وہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب ان پہ نہیں مان رہے, اور عمران خان صاحب الیکشن جو ہے نا, میں آپ کو یہ بھی عرض کروں, الیکشن آج بھی ہو سکتا. نہیں سر وہ نہیں ہونا سر, آپ اور سن لیں, کم از کم 2 سال تو پہلے نہیں سر 2 سال نہیں 200 سال بعد نہیں. اس میں وقت کا تعین اہمیت ہی نہیں رکھتا. یہ بات آپ لکھ کے رکھ لیں. مجھے تو لگ رہا ہے اگلا بھی نہیں ہونا الیکشن. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں عرض کروں گا. سمجھ نہیں آئی. وقت کا تعین اس میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا. اچھا جی کہ جی سال بعد الیکشن,
2 साल बाद इलेक्शन, आज इलेक्शन, कल चलें, जो आप कहना चाह रहे हैं वो हम कह नहीं सकते, बस आप कबूलियत द अदर वे राउंड, थोड़े को काफ़ी समझे। चलो हम मुकाओ सर। और ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो थोड़ी सी मतलब बाज़ दफ़ा लोग एतराज़ करते हैं कि पूरी बात नहीं की जाती, तो देखिए ये जो 2 शिकों वाली बात है वो उनके बारे में मैं फिर वाज़े कर दूं कि वो पहले से मौजूद हकीकतें हैं जिनको तस्लीम करने पे मौलाना कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मौलाना की तरफ से कहा जा रहा है कि पीटीआई की क़यादत उस पर दस्तखत करे। अच्छा, पीटीआई की क़यादत उस पर दस्तखत करने से क्यों गुरेजा है, ये एक अलग सवाल है। और वो जब शिकें अगर सामने आती हैं तो ज़ाहिर है एक पॉलिटिकल डिबेट का हिस्सा बनेंगी तो फिर वाज़े भी हो जाएंगी। और ये जो बात मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसमें इलेक्शन आज भी हो सकता है और इसमें वक्त का तयन कोई अहमियत नहीं रखता, तो इसमें चलें, कल परसों मौलाना की मजलिस आमला का भी एक बड़ा इजलास है, उसमें भी पहले तो पता चल जाएगा कि वेयर डज ही स्टैंड एंड व्हाट डायरेक्शन डज ही वांट टू टेक। खैर फिलहाल वो हाँ, लेकिन इख्तियार कर रहे हैं। आप ख़त्म करने से पहले आप एक बात कि पीटीआई के सामने रास्ते क्या है, यही है ना, हाँ, ये आपका सवाल। मेरे ज़हन में तो एक ही रास्ता जो उन्हें दिया जा रहा है वो वही था, या उसके अलावा वो मैस मोबिलाइजेशन ही है, इसके अलावा रास्ता नहीं है। देखिए, तहरीक भी अगर चले तो चलेगी तो मुज़ाकरात पे मुंतज होगी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। तो लिहाजा असल मामला सिस्टम के अंदर रिकन्सिलिएशन का है, और रिकन्सिलिएशन किस पैमाने पे होगी, वो दस्तूर के पैमाने पे होगी। ਇਹ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਆਈਡੀਅਲਿਸਟ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੇ ਬੰਦ है। आप अपने कमेंट्स ज़रूर पोस्ट करें, उसमें कोई सवाल हो उसके ऊपर ज़रूर इज़हार ख्याल फरमाएं। थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।